اور اگر اختلاف ہو امام اعظم و شافعی کا، ان اماموں کا اگر کسی مسئلے میں، فروعی مسئلے میں جو کہ اصل نہیں ہے، جو عقیدہ نہیں ہے، وہ مسئلہ جس میں تحقیق کی ضرورت ہے، اس میں مختلف آراء ہو سکتی ہیں، اور وہ آراء نبی پاک کے فرمان کے مطابق ایسا اختلاف تو فرماتے ہیں میرے آقا کہ میری امت کا اختلاف تو رحمت ہے۔ ان میں جو آپس میں اختلاف ہے نا، ایک کہتا ہے کہ جناب رفع الیدین کرنا ہے، ایک کہتا ہے نہیں کرنا، یہ رحمت ہے۔ رب چاہتا ہے کہ پوری دنیا میں میرے محبوب کا ہر طریقہ ہی رائج ہو جائے۔ تو اس بات کے اندر یہ جو مسائل ائمہ کرام کے درمیان اختلافی ہیں نا، ان کو بیان کر کے آج لوگوں کو منتشر کیا جاتا ہے، جبکہ ان کے ماننے والے آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان بھی سمجھتے ہیں، صحیح العقیدہ بھی سمجھتے ہیں، اور کوئی کسی قسم کا اس مسئلے کی بنا پر ان سے کوئی پھڈا نہیں ڈالتے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے امام کی پیروی کریں گے، ہم اپنے امام کی پیروی کریں گے۔ یہ بات سمجھنے سے، کیونکہ باقی ساری بات تو بعد میں بیان کی جائے گی نا، پہلے تو یہ بات سمجھیں کہ ہمارا جو یہ فروعی مسائل ہیں جن کے اندر تحقیق کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے اندر جو ائمہ کا آپس میں اختلاف ہے، یہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہ کوئی بغض نہیں ہے، ایک دوسرے کو کافر و مشرک کہنا نہیں ہے۔ نماز کا مسئلہ ہے، اور مسئلہ بھی ایسا کہ جس کے اندر دلائل دونوں طرف موجود ہوتے ہیں، دونوں طرف ہی دلیلیں موجود ہوتی ہیں۔ ہاں بعض کچھ دلائل کو ترجیح دیتے ہیں، ہاں۔ اور دیکھیں اب اس میں اتنی گنجائش ہے کہ اگر کوئی شخص خود مجتہد ہو تو ان کے ساتھ وہ اس مسئلے میں اختلاف کر سکتا ہے، وہ اپنی رائے قائم کر سکتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج حال لوگوں کا یہ ہے کہ لوگوں کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا۔ ان سے پوچھا جائے نماز کی شرطیں کتنی ہیں، وہ بھی ان کو نہیں پتا، وہ کہتے ہیں ہم اختلاف کرتے ہیں۔ فلانے کی ویڈیو سنی تھی ہم نے، بخاری مسلم کے حوالے سنے تھے تو ہم اختلاف کرتے ہیں۔ اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس وقت، اور ایک اور بات، جس وقت آپ کہیں گے کہ جناب اگر یہ مسئلے جو کہ نماز کے جس طرح مسائل ہیں ائمہ کے درمیان جس چیز میں اختلاف ہے، تو اگر آپ کہتے ہیں کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے گا، بات سیدھی ہے۔ اب آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا، توجہ میری طرف رکھیے گا، اب آپ کے ذہن میں خیال پیدا ہوگا کہ جب اختلاف کو اس نوعیت کا نہیں ہے جس پر جھگڑا ہو، تو پھر آپ کو آج پروگرام رکھ کے باقاعدہ طور پر یہ موضوع سلیکٹ کر کے نماز کا طریقہ بتانے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی، جب دیگر طریقہ کار بھی ان کے امام کے مطابق اگر درست ہے تو وہ عمل کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کو ضرورت کیوں پیش آئی کہ آپ یہاں پر یہ موضوع بیان کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب عرض یہ ہے کہ آج ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ان فروعی مسائل کو، جو کہ مسلمانوں میں جھگڑے والے نہیں تھے، مسلمانوں میں ایک دوسرے سے بغض والے نہیں تھے، ان مسائل کو بنیاد بنا کر سوشل میڈیا کے ذریعے یا عام ملاقاتوں کے ذریعے امت مسلمہ کے نوجوانوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب تم لوگوں کی نماز تو قرآن و حدیث سے ثابت ہی نہیں۔ آج باقاعدہ سوشل میڈیا پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ یہ جو بریلویوں کی نماز، یہ احناف حنفیوں کی نماز جو ہے وہ بخاری مسلم کے مطابق نہیں ہے۔ ہمیں ضرورت اس لیے پیش آئی کہ باقاعدہ طور پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ تم لوگوں کا طریقہ بخاری مسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو پہلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ ہم نماز کے طریقے کے لیے بخاری مسلم کے محتاج نہیں ہیں۔ کیوں؟ آپ کہیں گے بخاری مسلم کا انکار کیا، جناب بخاری مسلم کا انکار نہیں کیا، یہ بتایا ہے کہ یہ اسلام کا اصول نہیں ہے، یہ قانون نہیں ہے اسلام کا کہ کوئی بھی مسئلہ ثابت کرنا ہو تو اس کا بخاری میں ہونا ضروری ہے، اس کا مسلم میں ہونا ضروری ہے، یا سیاستہ میں ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اپنی سنت،
اور سنت جہاں سے بھی ثابت ہو وہ قابل عمل ہوا کرتی ہے. اس کا بخاری میں ہونا تو ضروری نہیں ہے. بحمد اللہ تعالی ہمارا جو نماز کا طریقہ ہے وہ تواتر عملی سے ثابت ہے. جس وقت ابھی بخاری اور مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، امام بخاری اور مسلم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، جس طریقے پر ہم نماز پڑھ رہے ہیں وہ تواتر عملی سے ثابت ہے. تواتر کیا ہوتا ہے؟ تواتر یہ ہوتا ہے کہ ہر زمانے کے لوگ ایک کام پر، ایک بات پر متفق ہو جائیں. اتنی بڑی تعداد اس بات پر عمل کرتی ہو، مسلمانوں کی، علماء کی، صلحاء کی اتنی بڑی جماعت اس بات کو بیان کرتی ہو، اس پر عمل کرتی ہو کہ اتنی بڑی جماعت کا جھوٹ پر متفق ہونا ہی ممکن نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ کے اس معنی والا کے اندر کتنے لوگ ہیں جو اس طریقے پر جو ہمارا طریقہ نماز پڑھتے ہیں؟ کتنی مساجد ہیں؟ اور ان مساجد کو دیکھیں کہ وہ مساجد بنی کب ہے، اور جو طریقہ اس کے خلاف بنایا گیا اس طریقے پر نماز پڑھنے والوں کی مساجد کب بنی ہے. اور پوری دنیا کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں کہ جو اس حنفی طریقے پر نماز پڑھتے ہیں. کیا وہ سارے کے سارے غلط نماز پڑھ رہے ہیں؟ ان کو یہ کہا جائے کہ تمہارا طریقہ بخاری اور مسلم سے ثابت نہیں ہے. یہ بات پہلے اپنے پلے باندھ لیں کسی بھی مسئلے. اب امام بخاری اور امام مسلم کے اساتذہ جن سے انہوں نے علم سیکھا، انہوں نے حدیثیں جمع کی. پھر امام بخاری کی بخاری شریف میں چند ہزار حدیثیں، چند ہزار حدیثیں امام بخاری نے جمع کی ہیں. چند ہزار، چلے ہم احتیاط کرتے چند ہزار کہہ دیتے. چند ہزار حدیثیں اگر مکررات بولتے ہیں جن کو امام بخاری نے رپیٹ کیا اور ان کی تعداد بڑھی. مثال کے طور پر ایک روایت کے اندر وضو کا بھی ذکر ہے، نماز کا بھی ذکر. اس کو وضو کے چیپٹر بھی میں لے آئے اور نماز کے چیپٹر میں بھی لے کر آئے امام بخاری. وضو کے چیپٹر میں بھی لے کے آئے، نماز کے چیپٹر میں بھی لے کے آئے. اب ایک ہی حدیث کو 2 مرتبہ ذکر کیا، اس کو بولتے ہیں مکررات. مکررات نکال دی جائیں تو چند ہزار حدیثیں جو ہیں وہ امام بخاری نے نقل کی ہیں، جبکہ امام بخاری کی سونے کے اندر لکھا ہے امام بخاری کو 6 لاکھ حدیثیں یاد تھیں. تو کیا جو انہوں نے بخاری میں نہیں لکھی وہ غلط تھی؟ قابل عمل نہیں تھی؟ نہیں. جب بھی کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے، یہ مصنف نے کتاب لکھی ہے، اس کے اندر قرآن پاک کی آیتیں لکھی، حدیث لکھی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ ہم کہیں جناب اس کتاب میں جو لکھی ہوئی ہیں وہ ہم نے ماننی ہے، جو انہوں نے نہیں جمع کی وہ ہم نے نہیں ماننی. یہ کہاں کا طریقہ ہے بھائی؟